السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو میں لے کر آ چکی ہوں تیرے نام پہ مر جاؤں ایپیسوڈ 5، بہت ہی اسپیشل اور میگا لانگ لے کر آئی ہوں۔ یقیناً اس ایپیسوڈ کا آپ شدت سے ویٹ کر رہے ہوں گے، تو میں نے سوچا کچھ کیوں نہ لمبی دے دی جائے آپ لوگوں کو۔ چلیں عیش کریں، تو جلدی سے آپ کو لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ کی طرف بنا ٹائم ضائع کیے۔ تو آج کی ایپیسوڈ بہت اسپیشل ہے، بہت خاص ہے، دل تھام لیجئے گا ایک نئے طریقے کا جو ہے وہ مروا کا لکھا پڑھنے کے لیے۔ تو جلدی سے چلتے ہیں، لیٹس سٹارٹ۔ آؤ گلے لگاؤں تمہیں اب باران یلدرم۔ نکاح کے بعد اسماعیل یلدرم نے بازو واہ کرتے باران کو کشادہ دل مگر احسان جتاتے انداز کے ساتھ بغل گیر کرنا ہی چاہا جب اس نے آلیان کی بازو پکڑے، اسے بابا کے سینے لپٹا دیا کہ وہ دونوں باران کی اس حرکت پر ساکن و پشیمان ساتھ ہوئے۔ آپ کے سینے یہ لگتے زیادہ اچھے لگتے ہیں، مجھے جس نے گلے لگانا تھا لگا لیا۔ بابا آپ کا یہ احسان اٹھانے کو میری ہستی ابھی بہت کمزور ہے۔ وہ بہت مروت اور لحاظ میں اپنے دکھی دل کی حالت بیاں کرے جا کر عزیزے کے پاس برہمی سے بیٹھ گیا، جو خود بھی باران کی اس حرکت پر اسے سرزنش کرتی نظر آئیں۔ یہ مجھ سے چپیڑیں کھائے گا بالی؟ پروفیسر صاحب کا عتاب بچے کی اس ناقابل برداشت حرکت پر دہکا۔ ہاں آلیان نہ ہوتا تو اب تک باران کو دو پڑ چکی ہوتی۔ بابا آپ دیکھیں نا، پہل آپ نے کی، وہ کیسے برداشت کرے کہ آپ دلارا کو اس پر فوقیت دیں؟ گھر جا کر اس کی کلاس لیجیے گا، ابھی سب لوگ ہیں، خواہ مخواہ باتیں بنیں گی۔ پہلے ہی برادری کہ کچھ لوگ اس نکاح کو لے کر عجیب سی چہمگوئیاں کرتے سنائی دیے مجھے۔ آلیان نے بابا کا عتاب ذرا کنٹرول کرتے ان کا دھیان بھٹکایا تو وہ پریشان ہو کر آلیان سے مزید اس بارے پوچھنے لگے۔ البتہ دلارا کچھ لڑکیوں کے ساتھ کھڑی نظریں عزیزے اور ان کے ساتھ راز و نیاز بانٹتے باران پر جمائے کھڑی تھی۔ مجھے تم سے دلارا کی خوشی چاہیے۔ اگر سچ میں سارے فساد کی جڑ توران ہے تو یہ بات تمہیں ہی دلارا کو سمجھانی ہوگی۔ وہ اس سب میں بس اسی آدمی کو بے قصور سمجھتی ہے۔ شاید حالات ہی ایسے تھے۔ عزیزے کا لہجہ تعصف خیز تھا اور باران ان کے ہر خدشے کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ یہ بھی کہ شاید عزیزے سچائی تک پہنچ گئی ہیں، اندازے سے ہی صحیح۔ مجھے فی الحال ذہنی سکون کی ضرورت ہے، میں بس تھوڑی دیر تک نکلوں گا حویلی۔ انہیں آپ نہیں جانتی سر کس قدر تکلیف میں ہے میرا۔ آپ سب نے یہ رشتہ جوڑ تو دیا، پر بر وقت آپ کو احساس ہو جائے گا کہ کس درجہ بے جوڑ فیصلہ لیا۔ لیکن مجھے اس وقت کا شدت سے انتظار ہے۔ پر ابھی آپ سب کو باران یلدرم کی دل کی تجربہ گاہ مبارک۔ وہ انہیں زیادہ ناراضگی اس لیے بھی نہ دکھا سکا تھا کہ وہ جیسی بھی ہو سمجھنے کی ہمیشہ کوشش کیا کرتی، اور انہیں باران سے یہی توقع تھی کہ وہ ان کے سوالوں کے جلد تسلی بخش جواب دے گا۔ ہم خدا نخواستہ تمہیں اذیت نہیں دینا چاہتے تھے، بس اسماعیل بھائی نے دلارا کے لیے کچھ مزید بہترین کرنے کا سوچا۔ اس فیصلے کو باپ بھائی کے لیے پچھتاوا مت بناؤ۔ تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے ہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ۔ یہ بوڑھے شفیق حصار جب ہم سے چھن جاتے ہیں، پھر ہم دیواروں سے ٹکرے مار مار رونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ باران، پہلے ہی تم کتنے سال دور رہ کر انہیں ستا چکے ہو، اب بھی برہم ہو جبکہ وہ اپنی جگہ بالکل درست ہیں۔ وہ شرمندہ ہوا کیونکہ عزیزے نے اسے سچ میں اس کی غلطی کا احساس دلایا۔ باران نے بابا کی طرف بے اختیار نظریں گھمائیں، جو آلیان کے ہمراہ کچھ مہمانوں کے ساتھ کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ میں ایکسکیوز کر لوں گا نے؟ وہ فوراً مان گیا، اور اتنے سالوں بعد بھی اس کی یہ مان جانے والی عادت عزیزے کو مسکراہٹ بخش گئی۔ چلو میں ذرا مہمانوں کو سی آف کر لوں، وہ خوشی خوشی راضی ہو کر بولی۔ مہمان کچھ رخصت ہو رہے تھے، تبھی عزیزے نے باران کے ہاتھ پر ہاتھ دباتے اجازت لی اور وہاں سے اٹھ کر جاتے مہمانوں کی طرف بڑھ گئی۔ باران کی نظریں ایک بار پھر گھر کی زیبائش سے الجھیں اور سرکتی ہوئی دلارا پر جا رکی۔ وہ اسے ہی محظوظ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ باران نے بھی ذرا اچھے سے ہاتھ اور بازو کاؤچ کی بیگ پر کھولتے پرسکون انداز میں بیٹھتے دلارا کو گہری نظروں سے دیکھا، پر وہ منہ ہی اس کی طرف سے پھیر گئی۔ باران نے اس کی کمر سے نیچے تک جھولتے بال بغور دیکھے۔
وہ اتنے گھنے اور ملائم تھے کہ دلارا کی پوری گردن اور کمر ڈھانپ رکھی تھی۔ پھر اسے پورا سر سے پیر دیکھا۔ وہ ذرا ترچھی کھڑی تھی، اس کی ڈریسنگ بآسانی نظر آ رہی تھی۔ وہ سوکھی سڑی لڑکیوں جیسی نہیں تھی، وہ بہت کیوٹ تھی، بھری بھری بلے سمارٹ، مگر دیکھتے ہی پیار آنے لگے۔ وہ ایسی دل ربا سی لڑکی تھی۔ مجھ پر تو یہ ابھی سے فدا ہے، کیسے دیکھ رہا ہے جسے کھا جائے گا۔ وہ بلے میٹ کی بیٹیوں سے باتیں کر رہی تھی، پر ایسا کیسے ممکن تھا کہ دلارا اپنے شکار کی خود پر گہری نظروں کے ارتکاز سے بے خبر ہوتی۔ دلارا، یہاں آؤ۔ وہ جو بے نیاز بن رہی تھی، کچھ دور سے باران کی پکار پر آنکھوں میں چمکتے اعتماد سمیت پلٹی۔ ادائیں سچ میں اس کی حشر جگانے سی اور احسان جتانے سی تھی۔ ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ 3 لفظ کہہ کر باورچی حال کی طرف لپکی تو باران نے اس کی اداؤں کو چندہ اہمیت نہ دیتے اٹھ کر اس کے پیچھے ہی قدم بڑھائے۔ وہ اس کے آگے چلتی، پیچھے آتے بھاری قدموں کا احساس کرے رک کر پلٹی تو بمشکل باران سے ٹکراتے بچی، جو دونوں ہاتھ اس کے سینے کی سطح پر رکھ بیٹھی۔ اس غلطی کی بروقت تلافی کرتے اپنے اور باران کے بیچ فاصلہ سمیٹا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ دیکھ نہیں رہے تم کہ سب کی نظریں ہم پر ہیں؟ وہ پلٹی تو مغرور اداؤں سے تھی، پر جب محسوس کیا کہ جاتے مہمانوں نے بھی گردنیں ان دو کی طرف تجسس اور شوق میں تان لی ہیں تو ذرا محتاط ہوئی۔ ابھی صرف نظریں ہیں، یہ لوگ گھر جا کر زبانیں بھی ہمارے برے برے قصیدے پڑھنے میں یوز کریں گے کہ کس قدر شاندار شادی اٹینڈ کر کے آئے ہیں۔ سنا ہے کچھ شرطیں تھی تمہاری اس احسان کرتے کارنامے کے پیچھے؟ بتاؤ، سننا چاہتا ہوں۔ وہ اکڑ کر اس سے کھردرے لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ دلارا اسے فی الحال کچھ بتانے کے موڈ میں نہ تھی، کیونکہ اس طنزیہ لہجے میں اس سے باران کچھ گلوا نہیں سکتا تھا۔ جب موڈ ہوا بتا دوں گی، فی الحال سر سے اترو۔ وہ ڈھیٹ بنی اس کو چڑھا کر پلٹی، مگر باران نے کسی ارد گرد کی نظر کی پرواہ نہ کی اور دلارا کی بازو پکڑ کر وہ ملحقہ گلاس ڈور بے دردی سے آگے کو پش کرتا اسی لیے لان ایریا کی طرف گیا۔ وہ نظروں سے غیر محفوظ تھی، تبھی وہ اسے باہر لے کر نکل گیا، کیونکہ اسے ابھی کے ابھی شرائط والی پٹاری کھولنی تھی۔ اس کے ہاتھ کی دلارا کی نازک بازو کی گرد پکڑ بہت سخت تھی۔ ادھر آؤ، تفصیلی بات کرنی ہے تم سے۔ سب کے بیچ سے وہ اسے بازو سے گھسیٹ کر باہر سوئمنگ پول کے کنارے لایا، اور دلارا جو باہر آنے تک باران یلدرم کے استحقاق و جرت پر صدمے میں تھی، کنارے تک پہنچتے ہی پوری قوت سے بازو چھڑوانے لگی۔ مجھے چھونے کی اور گھسیٹنے کی ہمت کیسے کی تم نے؟ وہ بازو جھٹک کر چلائی اور اس طرح مچل کر چیخی کہ وہ جو کنارے کھڑا تھا توازن برقرار نہ رکھتا سیدھا سوئمنگ پول میں جا گرا۔ ایک لمحہ تو چراغوں میں روشنی نہ رہی، برف سا پانی ہر جگہ باران کی گسا، کرنٹ سا احساس تن من میں جاگا جیسے وہ پانی ٹھنڈا نہیں یخ برفیلا تھا۔ اوپر سے پانی اچھلنے کا منظر، باران کے پانی میں ڈوب کر باہر چھناکے سے نکلنے نے دلارا کو بھی سٹل ٹھہرا سا دیا۔ باران کے پورے جسم کا ہائی ٹمپریچر جھٹکے سے گرا۔ دلارا نے اپنی حیرت چھپانے کو منہ پر ہاتھ رکھا، پر جب باران سے نظر ملی تو ہاتھ اپنے ہونٹوں پر سے ہٹائے پہلے جیسی پر اعتماد ہوئی، پر اب ان گرے آنکھوں میں پر خمار سی اکڑ ہلکوری۔ دلارا، میں صرف تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ برف جیسے پانی میں بھرپور ڈبکی لگا کر باہر سطح پر نکلتا گیلے بال دونوں ہاتھوں سے ماتھے سے ہٹا کر بھاری آواز میں بولا۔ بیچارہ پورا بھیگ گیا تھا، اوپر سے کنارے تک تیر کر آتے اس کی عنبر آنکھوں میں لامتناہی شکوہ امڈا۔ احتجاج بلند ہوا۔ تم واقعی بڈھے ہو گئے ہو، گرے ہوئے تو تھے ہی، مجھے کیا پتا تھا ذرا ہاتھ جھٹکنے سے عملی نمونہ بن کر قدموں میں ڈھیر ہو جاؤ گے۔ ذرا جو تم میں طاقت ہو، بس یہ مسلز شو پیس ہیں تو ہاتھ باہر نکلو۔ اس ٹھنڈ میں نمونیا سے مر گئے تو میں کسے ماروں گی؟ وہ ذرا محظوظ ہونے کی کیفیت کو روکتی صدمے سے نکلی افسوس کرتی رحم کی دیوی بنی۔ صدمے کسی کیفیت سے نکلی افسوس کرتی رحم کی دیوی بنی، کنارے پر بیٹھے ہاتھ بڑھا گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی باران میں یہ خواہش جگی کہ اسے بھی مزہ چکھائے
اس بد زبانی کا، اسے بھی پورا بھگو دے۔ تم کچھ زیادہ نہیں بولتی؟ اور یہ تم کیا ہوتا ہے؟ پہلے صرف تم سے بڑا تھا، اب ایک رشتہ بھی جڑا ہے، اس لیے تمیز کا دامن تھام لو۔ وہ اس کے پھیلے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا، جس کی ہتھیلی روئی سے بھی ملائم اور لال تھی۔ اتنے نرم اور خوبصورت ہاتھ کو چھونے سے پہلے اگر جی بھر کر دیکھا نہ جاتا تو یہ زیادتی تھی۔ یہ دلارا باران کی رہنائیوں کے ساتھ سراسر ظلم تھا۔ ہاتھ چاہیے یا میں اٹھ جاؤں؟ وہ آنکھیں چھوٹی کرے اس کے لیکچر کو سرے سے نظر انداز کیے دھمکاتے انداز میں یوں بولی جسے وہ اگر ہاتھ نہیں دے گی تو وہ بیچارہ اندر ہی ساری عمر پانی میں پڑا رہ جائے گا۔ ہاں چاہیے۔ باران نے اس کی ناگواری کو محسوس کرتے دلارا کا ہاتھ پکڑنے کو اپنا گیلا ہاتھ اس کے ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے ملی، وہاں ہاتھ ملے، لیکن باران یلدرم کچھ بھی محسوس نہ کرتے دلارا کو سنبھلنے کا موقع دیے بنا پیچھے ہٹے اس ٹھنڈے پول میں کھینچ گیا، تاکہ اسے سمجھائے کہ کنارے پر کھڑے ہو کر بک بک کرنا آسان ہے یا اس پانی کے اندر رہ کر ایسی باتیں برداشت کرنا۔ وہ اس کے کھینچنے کے سبب پانی میں پوری ڈوب کر فوراً ابھر آئی، کیونکہ باران نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اسے بروقت پانی سے نکالتے پکڑ کر سینے کے قریب کر لیا۔ وہ گہرا سا سانس بھرتی اس کی جیکٹ کو مٹھیوں میں بھر کر مزید قریب ہوئی، اور یہ بے اختیار تھا۔ باران نے کب سوچا تھا وہ چلتا پھرتا لیونڈر یوں نکاح ہوتے ہی اس کے اتنے نزدیک آ جائے گا، وہ بھی اس طرح بھیگی حالت میں۔ یہ باران ہی تھا کہ اسے محسوسات سے فرق نہ پڑتا، ورنہ دلارا کو یوں دیکھنا ایمان کی ڈگمگاہٹ کا شرطیہ سبب بنتا۔ وہ پھولی تھمی سانس بحال کرتی ہوئی باران کو گلابی گوشوں والی ناراض آنکھوں سے یوں دیکھتی رہی جیسے اس کا لہو پی جائے گی۔ باران نے اس کی کمر کے دائیں بائیں پانی کے اندر اپنے ہاتھ جما رکھے تھے۔ وہ مجھے ٹھنڈے پانی سے الرجی ہے، یہ کیا کیا تم نے ایڈیٹ؟ وہ اس کی گہری منفرد آنکھوں کے آگے ہپناٹائز ہونے لگی، پر جب پورے جسم میں چبھن ہوئی تو غصے کو آنکھوں کے کناروں اور ہونٹوں سے زبان تک لاتی ٹوٹتی سی آواز میں چیخی، پر چیخنا ایک تکلیف بری شکایت میں بدل گیا۔ باران پہلے تو اسے سن نہ سکا، اور جب وہ کراہی تو باران نے یوں دونوں ہاتھوں کو اس کی کمر کے دائیں بائیں مضبوطی سے فکس سا کرتے گڑیا کی طرح دلارا کو اٹھا کر پول کے کنارے بٹھایا جیسے وہ اس کے لیے بے وزن شے ہو۔ وہ اپنے جسم کی چبھن اور تھر تھراہٹ بھول کر باران کو دیکھنے لگی کہ کچھ دیر پہلے جو اس کی طاقت کا مذاق اڑا رہی تھی، جو اتنی بھاری دلارا کو اتنے آرام سے پول سے نکال کر اپنی طاقت و قوت کا منہ توڑ جواب دے چکا تھا۔ باران نے کنارے پر دونوں ہاتھ رکھے اور خود بھی ہاتھوں اور مضبوط بازوؤں کے سہارے جمپ مارے پول سے باہر نکلتے ہی اپنی جیکٹ اتار کر نیچے ماربل فرش پر پھینکی، اور دلارا اس وقت خوانک سی ٹانگیں پول سے نکال کر اس کے کنارے پر رکھے اپنے جوتوں میں بھرا پانی نکالتی ہوئی باران کو تک رہی تھی۔ تب جھن بھی جب وہ اس پر جھک کر دونوں بازوؤں سے اسے پکڑ کر اٹھاتا اپنے مقابل کھڑا کروا گیا۔ کیا کہا تم نے؟ ٹھنڈے پانی سے الرجی؟ اس کا لانگ سویٹر نرمی سے اس کی بازوؤں سے اتار کر پورا اس سے الگ کرتا فکر سے بولا، تو دلارا نے اپنی شرٹ کی کھلی آستینیں پیچھے کی تو پوری بازوؤں پر ریڈ ریشز بن گئے تھے۔ باران نے وہ گیلا سویٹر بھی اپنی جیکٹ کے ساتھ کنارے پھینکا تو دلارا نے اپنی دونوں بازو باران کے سامنے پھیلائیں۔ اب یہ 2 دن سپورٹس نہیں جائیں گے، تم نے مجھے اندر کیوں کھینچا؟ انسان پوچھ ہی لیتا ہے، میں سب سے تمہاری شکایت کرتی ہوں جا کر، وہ غصے سے بولی۔ تبھی باران کی نظر دلارا کی گردن پر گئی اور گالوں پر، وہاں بھی ریڈنس ہو رہی تھی، جبکہ باران کی آنکھوں کے آگے یہ سوچ کر اندھیرا چھانے لگا کہ یہ لڑکی اتنی نازک اسے کبھی جھیلنے بیٹھی تو کچھ شرطیاں کرے گی، اوپر سے اس کا دھمکانا۔ میں نے تو سنا تھا تم اپنی لڑائیاں خود لڑتی ہو، پھر شکایت کیا کرو گی؟ وہ اسے سراسر سب کے سامنے تماشا نہ لگانے پر اکسا رہا تھا۔
اور دلارا نے ایچنگ سی ہونے پر گردن کو جلدی سے چھونا چاہا، جب باران نے اس کا ہاتھ بر وقت پکڑ کر روکا، ورنہ وہ جس انداز میں اپنے نیل سے خارش کرنے والی تھی گردن چھیل کر رکھ دیتی۔ باران نے اس کی گردن پر اپنے ہاتھ کی 4 انگلیوں کی پوریں لگاتے ہلکا سا دباؤ دیا، تو دلارا اس آرام کو ہرگز جٹلا نہ سکی۔ وہ چاہتا تھا وہ نیل سے گردن کو نقصان نہ دے، جبکہ دلارا کا غصہ ذرا سا مدھم ہوا۔ یہی کہوں گی کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، تمہیں پہلے ہی دن بدنام کر دوں گی، بچی کچی عزت بھی جاتی رہے گی، سب کہیں گے ہاں ذرا صبر نہیں ہوا، ہاں پھر سب سمجھ جائیں گے بیچارہ باران ترسا ہوا تھا، صبر کیسے کرتا۔ اتنی حسین سی دلارا ملتے ہی پھسل گیا، اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ حقارت سے چھڑواتی، دوسرا اس کی گردن پر جمع ہاتھ بھی پرے جھٹکتی، اپنا پلان بھی بڑے فخر سے بتا رہی تھی۔ اور باران کا سر یہ سوچ کر چکرایا کہ یہ لڑکی چیز کیا ہے۔ وہ بے خوف تھی، بہادر تھی، پر اسی طرح بدتمیز بھی تھی، اور باران سب برداشت کر سکتا تھا، بدتمیزی نہیں۔ اتنا گندا سوچ کیسے لیا تم نے، اور کس پاگل نے تمہیں یہ خوش فہمی ڈالی کہ تم حسین ہو؟ انسان کو اتنا بھی خوش فہم نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے کا اصل حسن دکھائی نہ دے۔ ویسے بڑے نرم طریقے سے چھیڑ گیا، خود کو حسین کہہ کر دلارا کے ماتھے پر بل لایا۔ خود کو اصل حسن کہتے تمہیں ذرا شرم نہ آئی؟ دلارا نے آئیبرو چکائے اور باران نے کندھے۔ مجھے دیکھنے کے بعد تم کچھ سیکنڈ اپنی آنکھیں نہیں ہٹا سکتی، یہ ثبوت ہے میرے ہینڈسم ہونے کا۔ باران نے مزے سے خود کی تعریف کرتے مغرور مسکراہٹ دی، پر وہ بھول گیا تھا سامنے دلارا ہے۔ وہ طنزیہ زہر ہند ہنسی، نہیں میں بس عجوبوں کو غور سے دیکھنے کی عادی ہوں تاکہ ذہن میں بٹھا سکوں۔ انسان کو اتنا بھی غلط فہمیوں کا مارا نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والے کی تکلیف نظر نہ آئے۔ وہ جھک کر اپنا سویٹر اٹھائے، گیلی خود سے چپکی ٹاپ کو ذرا خود سے 2 انگلیوں سے کھینچ کر پرے کرتی، مڑی ہی جب باران نے بھی قدم پیچھے بڑھائے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ میڈیسن لوگ یا انجیکشن؟ ڈاکٹر ارینج کروا دوں تمہیں پاپا کی نازک پری؟ وہ بحران کے طنز پر اپنی کلائی پر خارش کرے وہیں سے پلٹی جو اس کی فکر کرنا چاہتا تھا پر کی نہ جا رہی تھی۔ دلارا کی گردن پر ریڈنس زیادہ ہو رہی تھی، یہ دیکھ کر باران نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال ایک طرف کیے جو کالی گھٹاؤں سے اس لڑکی کو ہر سو سے گھیرے ہوئے تھے، اس قدر تھے کہ باران کو یہ خیال سایا کہ کینچی ہو اور وہ تھوڑی جھاڑیاں کاٹ دے تاکہ اس کی گردن دکھائی دے۔ اس کا علاج جاننا چاہتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ۔ وہ آنکھوں میں شرنگیزی بھر لاتی بڑی ادا سے اپنا وہی ملائم ہاتھ باران کے آگے پھیلا گئی، اور اس کی یہ مسکراتی صورت باران یلدرم کو چھپے جلاد کی بناوٹی اچھی شکل لگی، پورے جسم میں سنسنی سرایت کی۔ دلارا نے سویٹر وہیں چیئر ہولڈر پر رکھا۔ کہاں جانا ہے؟ وہ تجسس کا مارا سوال کر اٹھا۔ وہ ہاتھ تھامنا رزق اٹھانے کے مترادف ہی تھا۔ تکلیف دی ہے تو علاج کے بارے جانے تک چونچ بند رکھنی ہوگی نا۔ وہ آنکھیں معصومیت سے بھر لائی، اور باخدا باران کو اب بھی وہ شیطانی سازش لگی۔ تم کچھ الٹا کرو گی صاف لگ رہا ہے۔ باران نے نفی کی، اسے خود سے ڈرا ہوا وہ آدمی ضرور ہی تو دے گیا۔ تم چل رہے ہو یا گھسیٹ کر لے جاؤں؟ دلارا نے چلا کر اس کی جرسی سٹف والی ٹرٹل نیک گیلی شرٹ گلے سے دبوچی، تو باران اس کی ہمت پر ششدر ہوا کہ لڑکی کس جرت سے اس کو یوں اپنے چہرے کے نزدیک کھینچ کر دھمکا رہی تھی، اوپر سے وہ ذرا بھی گھبرائے بنا گھور رہی تھی۔ آپ کہو پہلے۔ باران نے دانت پر دانت جماتے دلارا کا پارا ہائی کیا۔ نہ کہوں تو؟ وہ بے خوفی سے بولی، تو تمہارا پورا چہرہ سرخ ہو جائے گا، کیونکہ میں نہ خود ہلوں گا نہ تمہیں جانے دوں گا۔ تمہارے گال سرخ ہونا شروع ہو گئے، سوچ لو۔ وہ ڈھیٹ بنا دلارا کا اس وقت ضبط ہی آزما رہا تھا، اوپر سے دونوں ہی گیلے تھے اور ٹھنڈ اس قدر لگ رہی تھی کہ ہونٹوں کی دونوں طرف رنگت بدلنا شروع ہو گئی۔ میرے ساتھ چلیں۔ وہ بہت مشکل سے تمیز کے پلو سے لٹکتے یہی 3 لفظ بول سکی جب باران فاتحانہ مسکرایا۔ گڈ گرل۔ وہ اس کی پھولی گال کھینچ کر مسکراتا آگے بڑھا۔
جبکہ دلارا نے اس کو آگے جاتا دیکھے اس کا وہ ہاتھ خون آشام آنکھوں سے دیکھا جسے وہ کاٹنا چاہتی تھی، پھر خود بھی پیچھے ہی چلتی اس کی ہم قدم ہوئی اور دونوں ساتھ ہی سٹنگ لاؤنج انٹر ہوئے جہاں اب عزیزے، آلیان اور اسماعیل یلدرم بیٹھے چائے پینے کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ تم دونوں کو کیا ہوا، بھیگے کیوں ہو؟ عزیزے نے اپنا کپ جھک کر میز پر رکھا اور اٹھ کر ان کی طرف بڑھی۔ اس نے مجھے سوئمنگ پول میں دھکا دیا، میں نے کہا بھی مجھے ٹھنڈے پانی سے الرجی ہے، کہنے لگا مجھے تم پر شدید غصہ ہے، میرے پلے پڑ گئی ہو مصیبت کہیں کی۔ اس نے مجھے پھر خود بھی پانی میں جا کر ڈبو کر مارنے کی کوشش کی۔ آلیان، اسماعیل بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ عزیزے نے شاکڈ ہوتے باران کی طرف دیکھا جو خود بھی دلارا کے منہ سے جھڑتے پھول سن کر کوما میں محسوس ہوا۔ وہ دنیا جہاں کی معصومیت لیے اپنے اوپر ٹوٹے ظلم کی جھوٹی روداد سنا کر انصاف کی طالب بنی کھڑی تھی، اور باران کو وہ تینوں ہشمگی نظروں سے گور رہے تھے۔ باران، بچے سے الرجی ہے، دیکھو سرخ لال ہو رہی ہے۔ عزیزے کو تو دلارا ہی پیاری تھی، اس پر 100 خون معاف، بھلے وہ جانتی تھی وہ جھوٹ بول رہی ہے، پر کچھ تو ہوا تھا، وہ دونوں ایک سے بھیگے تھے۔ اس بے حس سے ایسی ویسی ساری امیدیں کی جا سکتی ہیں، تمہیں شرم نہیں آئی اس معصوم بچی پر ظلم کرتے؟ اسماعیل یلدرم بھی سینہ تانے باران کو جھاڑ گئے، جسے اس وقت کسی کی برہمی سے گھنٹا فرق نہ تھا۔ باران، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ آلیان واحد تھا جس کے لگائے الزام میں کچھ بے یقینی کا عنصر تھا۔ جبکہ باران مزید چپ رہتا تو دماغی نسیں بڑھتے بوائلنگ پوائنٹ سے پھٹ جاتی۔ اس سب کے علاوہ دلارا تو یوں انصاف طلب کھڑی تھی جسے اپنی مظلومیت کا سب کو یقین دلانے میں 100% کامیاب ہو۔ میں نے کوشش کی ہوتی تو تم زندہ بچ ہی نہ سکتی تھی، اور یہاں کھڑے ہو کر یہ سب بکنے کی تو مہلت ہی نہ ملتی تمہیں دلارا۔ جب میرا تمہیں مارنے کا دل چاہا سالڈ کام کروں گا، فکر مت کرو۔ میں حویلی جا رہا ہوں، اس لڑکی سمیت اس کا میلو ڈرامہ اب آپ سبھی سہیں، میری بس ہو گئی، بلکہ آپ تینوں کو بھی آسکر ملنا چاہیے۔ وہ سب کو دیکھ کر بہت ہی سموتھ طریقے سے دلارا کو دوہرا سبق سکھائے، باقی 3 حمایتیوں کی اداکاری بھی فحش کرتا، اسی گیلے خلیے میں ہی واک آؤٹ کرتا، روانگی کے لیے حویلی سے نکلا، جبکہ دلارا کو امید نہ تھی وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا۔ میری جان، میڈیسن لو ورنہ یہ بڑھ نہ جائے، چینج بھی کرو۔ عزیزے نے اسے بازو سے تھامتے کہا، پر وہ ان کے حصار سے نکلتی پلٹ کر باران کو جاتا دیکھنے لگی۔ اس کی گرے آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی۔ عزیزے، اسماعیل اور آلیان دبا دبا مسکراتے نظر آئے، اور دلارا ان تینوں کو وہیں چھوڑے باران کے پیچھے ہی نکلی تو عزیزے نے اسے روکنے کو آواز دی، پر دلارا نے انسنی کر دی۔ کیا بنے گا ان کا؟ آلیان نے بھی ان دو کے مسکرانے میں پوری شراکت کی، اور اب وہ باران کی تب پر ہنس رہے تھے، پر کیا کرتے، وہ ان تینوں کے بقول یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ جبکہ دلارا گھر سے باہر آتی گھر کی روش میں رکی جہاں وہ گاڑی کی طرف ہی تیز قدموں سے بڑھ رہا تھا۔ اسے برداشت نہ ہوا تھا کہ اس آدمی نے دلارا کو نیچا دکھایا ہے۔ آئی ہیٹ یو، تم مجھے ایسے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ مجھے، ورنہ میں کچھ اٹھا کر تمہارے سر میں مار دوں گی۔ دلارا کی آواز سنے وہ رک کر پلٹا، جہاں وہ بے قرار اور غصے میں لپٹی بھاری سانس بھرتی گھور رہی تھی۔ ایک کام کرو، دماغ نکال کر وہ مار دو، ویسے بھی تمہارے یوز کی چیز نہیں وہ، پتہ نہیں کون سی نیکی کی میں نے کہ تمہاری نفرت ملی مجھے، الحمدللہ۔ اور ڈاکٹر کے دماغ کی دہی کرنے سے بہتر ہے تم تھوڑا درد سہ لو۔ وہ جان سے اسے اتارتا سخت اکتاہٹ اور بیزاری سے گاڑی کا ڈور کھول چکا تھا، جب پھر سے باران کا ہاتھ تھما۔ کولڈ یوٹریکیریا ہے مجھے، اگر تم گئے تو میں پھر سے جا کر پول میں چھلانگ لگا دوں گی۔ تمہیں ایز اے میڈیکل ایکسپرٹ یہ تو پتا ہوگا کہ کولڈ یوٹریکیریا کی سویئر کنڈیشن بلڈ کینسر کی وجہ بن جاتی ہے۔ وہ بہت سکون سے اس شخص کے دماغ پر ہتھوڑا برسا گئی، جسے سنے باران نے بے دردی سے کار ڈور بند کیا اور واپس مڑے اسے زچ نگاہوں سے کچھ دیر دیکھنے کے بعد اس تک قدم بڑھائے۔ بے چینی کو الجھن میں بدلتے لمحہ لگا۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ وہ عین دلارا کے قریب رکتے حیرت سے استفسار کیے بولا۔ کیا؟
وہ انجان بنی۔ یہی کہ میں میڈیکل ایکسپرٹ ہوں اور تمہیں اتنی سی عمر میں اتنا سب کیسے پتا؟ وہ دونوں معاملوں کے لیے حیران تھا۔ بی نے بتایا، اور یہ بیماری انسانوں کی طرح جانوروں میں بھی اسی طرح ریئر اور سخت ہوتی ہے، اور میرا واسطہ انسانوں سے زیادہ جانوروں سے پڑا ہے، اس لیے وہ فخر سے بتاتی سر اکڑا گئی۔ باران یلدرم کے سپاٹ کھنچے خدوخال زائل ہوئے۔ الجھن اب پھر ناگواریت کی کسی کراہت بری شکل میں ڈلی۔ تبھی حرکتیں بھی جانوروں والی ہیں، چلو ہاسپٹل چلتے ہیں، وہ قطعی انداز میں بولا تو دلارا نے ڈٹھائی سے نام سر ہلایا۔ تم دیکھو مجھے، وہ بضد تھی، اس میں انجیکشن لگے گا اور میں انجیکشن جیب میں لیے نہیں گھوم رہا دلارا۔ وہ چڑ کر رہ گیا۔ وہ لڑکی خواہ ضد کر رہی تھی، گھومنا چاہیے، اب سے گھوما کرنا، کیونکہ اب تو میں تمہیں ایسے ہی زحمت دیا کروں گی۔ وہ سراسر باران کو فخریہ اپنی آگے بھی ایسی ہی حرکتوں کی اطلاع دیے زج کر رہی تھی، اپنی تکلیف محسوس کر کے بھی جھٹلا رہی تھی۔ ابھی کے لیے چلو گی؟ وہ اکڑ ایک طرف کرے سخت بے بسی سے بولا، انداز منت میں بدلا۔ دلارا میں تسکین کے جذبات بڑھے، لیکن ہمدردی کا جذبہ بدستور قلیل تر ہوا۔ نہیں، تم جاؤ اور انجیکشن لے کر آؤ، اور آتے ہوئے اپنی حویلی جا کر چینج بھی کر کے آنا، گیلے ہو کر اور برے لگ رہے ہو۔ اس پاٹ انداز میں کہہ کر اپنی گردن ایچنگ کی وجہ سے کھجاتی واپس اندر چلی گئی، اور باران نے اس ششانک برقی لڑکی کے بھرم دیکھتے صدمے سے اس کی جانب نظر ارسال کی، جیسے اس کے رویے سے نہ جانے کیا حس کر رہا ہو۔ حس کیا ہوا، یہ اس کے مزاج کی اسمردگی سے عیاں ہو رہا تھا، جیسے اس کی سلامت طمانینت میں گہری دراریں پڑ گئی ہوں۔ پہاڑ میں گئی میری بچی کچی قسمت، اپنے مقدروں کو بس یہی دہائی دینی باقی تھی۔ دلارا کے حکمی تعمیل میں باران یلدرم ساری اکڑ ایک طرف کرے جبرن نکل پڑا، اور وہ واپس سب کے پاس آ کر سنجیدگی سے رکی۔ ہو گیا نکاح، اب آپ دو بھی جائیں نا؟ دلارا نے آلیان اور اسماعیل کو دیکھتے بنا ماتھے کے بل عیاں کیے کہا، تو جہاں ان دو کا منہ بنا، وہیں عزیزے نے دلارا کو آنکھیں نکالی۔ کافی نہیں پلاؤ گی؟ اسماعیل یلدرم نے خود ہی برا نہ مناتے پیار سے دلارا کو دیکھتے پچکارا، پر یہ بھی ان کی بھول ہی تھی، میرے ہاتھ صرف زہر پلانے والے ہیں، پتہ نہیں کافی کیسی بنے، ٹرائی کرنا چاہیں گے بڑے بابا؟ ہونٹوں پر نرم سی جگمگاتی مسکراہٹ سمیت وہ بولی تو آلیان خود بمشکل اپنی مسکراہٹ روک سکا، جبکہ عزیزے کی آنکھیں نکل کر باہر بھی گر جاتی، وہ لڑکی اپنے مزاج سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ تم جا کر میڈیسن لو، بڑوں سے ایسے بات نہیں کرتے بچے، عزیزے مجبوراً بول پڑی، تو دلارا نے ویسی ہی بے تاثر اسمائل نے بھی دی۔ پھر عزیزے کے دونوں ہی مہمانوں کو بڑے قد سے نہیں ظرف سے ہوتے ہیں بھی، اور یہاں کس کا کتنا ظرف ہے سب جانتی ہوں۔ وہ مسکرا کر ان دو کی طرف دیکھے، اپنے روم کی طرف بڑھی تو ایک لمحہ سٹنگ لاؤنج میں حرارت سی بڑھ گئی۔ آتش دان پہلے ہی دہک رہا تھا اور دل بھی دہکا گئی تھی۔ بہت متنفر ہے وہ ہم سے، کیا لگتا ہے یہ رشتہ اس سے سنبھال سکے گا؟ بابا کیسے ختم کریں گے آپ اس کے اندر کی کڑواہٹ اور نفرت؟ کہیں ہم نے ان دونوں کی زندگی داؤ پر تو نہیں لگا دی؟ یہ سوال آلیان نے اٹھایا، اور اسی سے ملتے جلتے سوال ان دو کے دلوں میں بھی جاگ رہے تھے، لیکن اس وقت کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ جب رشتہ طے ہو چکا تھا تو محمد اور اس کی فیملی کو ڈنر پر بلانے کی کیا ضرورت تھی المیرا ابلہ؟ مزدور حویلی کے مہمان خانے میں اس وقت محمد سلمان اپنے والد، والدہ اور خالہ کے ساتھ آیا تھا، جبکہ گل خانم اور برہان مزدور بھی وہیں ان کے ساتھ بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ محمد سلمان ایک بڑا زمیندار تھا جو ایدا کے بدلے مزدور خاندان کو کئی ایکڑ زمین دینے والا تھا، جو بہت زیادہ مالیت رکھتی تھی۔ ایک طرح ایدا دمیر کی شادی نہیں سودا کیا جا رہا تھا، اور یہ جو آج اچانک رات کے کھانے پر سب جمع تھے، یہ نازلی کو کھٹک رہا تھا۔ ایدا تو جب سے شاپنگ سے آئی تھکی تھی تو سو گئی تھی۔ تمہارے ابی نے کہا کہ ان کی دعوت کرنی ہے، رات میں تیاری کروا دینا۔ میں ان کے کہے کی غلام ہوں نازلی، مجھے نہیں پتا اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ المیرا نے لا علمی اور افسوس کا اجتماعی اظہار کیا، جبکہ نازلی کو یہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔
اس کی ماں اور بھائی جو کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے، کہے لگا کر ہنس رہے تھے۔ تبھی نازلی کا لہو سلگ رہا تھا۔ آپ نے اور برہان بھائی نے ایدا سے اس کی مرضی پوچھی۔ اب سمجھا نہیں سکتی تھی ابھی کو کہ آج کل بچوں پر مرضی تھوپنا ٹھیک نہیں۔ آپ کو پتا ہے ایدا کتنی ڈری ہوئی ہے۔ انہیں تو میری بات نہیں سن رہی، پر آپ تو خانم کی لاڈلی بہو ہیں، ان کا ایدا کے لیے دل نرم کریں۔ کم از کم وہ اسے ایک بار گلے لگا کر یہ تو پوچھ لیں کہ میری پوتی تم خوش تو ہو۔ نازلی نے المیرا کو جذباتی کر دیا تھا، جو کھانا لگوا رہی تھی۔ رک کر نازلی کی طرف پلٹی۔ تم نے بہت سالوں پہلے جب یوں ہی ایک آئے رشتے کے لیے سب کو انکار کیا تھا، تب کیا ہوا تھا نازلی؟ صرف اس بات پر ہی تمہارے گھر والوں نے تمہیں بدکردار کہہ دیا۔ تم بھی پیچھے نہ رہی کہ جب بے وجہ وہ سب ظالم بن رہے ہیں تو وجہ سے بنے۔ آخر کو آفت جو تھی پوری، تم نے انہیں اپنی پسند بتا دی کہ تم یلدرم خاندان کے آزاد سے پیار کرتی ہو۔ تب کیا ہوا تھا نازلی؟ کچھ یاد ہے یا یاد دلاؤں؟ تمہارے بھائی نے آزاد پر کتے اور اپنے گنڈے چھوڑ دیے تھے، صرف اس جرم میں کہ ان کے گھر کی عورت نے اس دشمن خاندان کے مرد کا نام لیا۔ تم بھول گئی ہوگی، میں نہیں بھولی۔ نورے کے بعد میں نے ایدا کو پالا۔ میں ایدا کو اپنے توران سے زیادہ پیار کرتی ہوں، تبھی چاہتی ہوں وہ چپ چاپ عزت سے اس جہنم خانے سے نکل جائے۔ اور تم کیا نیا وبال سوچ رہی ہو؟ المیرا کا ایک ایک لفظ نازلی کے دل کو چیرتا گیا۔ وہ زردہ ہوئی۔ میں بس ایدا کی خوشی اور سکون چاہتی ہوں آبلا، جو مجھے اس محمد کے ساتھ نہ جانے کیوں دکھائی نہیں دے رہی۔ آپ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن وہ ہماری جان ہے، اس کی اداسی مجھ سے دیکھی نہیں گئی۔ میں نے اسے زبردستی شاپنگ کروائی۔ لڑکیوں کی اتنی فرمائشیں ہوتی ہیں، یہ لینا ہے وہ لینا ہے، پر وہ چپ چاپ جو دلایا سر ہلاتی رہی۔ انے اور ابھی اتنے ظالم کیوں ہیں؟ نازلی نے بھی برتن میز پر لگانے کے بیچ افسوس کا اظہار کیا تو المیرا ٹھنڈا سانس بھر گئی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا دے دیں۔ اس سے پہلے المیرا کوئی جواب دیتی ہیں ایدا کی مدھم سی پکار پر دونوں نے اپنے اپنے چہروں کی پریشانی ضبط کی۔ آ جاؤ میرا بچہ، بس لگا رہے ہیں کھانا۔ محمد اور اس کی فیملی بھی آئی ہے، جاؤ سلام کراؤ۔ المیرا تو کہہ کر کچن میں گھس گئی، جبکہ ایدا کی بہت مشکل سے جھگی بو کے آدمی کا سنتے ہی مر گئی۔ وہ کیوں آئے ہیں خالہ؟ ایدا نے گھبراتے ہوئے نازلی کی بازو تھامی۔ تمہیں کڈنیپ کرنے نہیں آئے میری جان، ڈر کیوں رہی ہو؟ نازلی کو اس کا ڈرنا تپا گیا۔ مجھے ان کی انیں خوفناک لگتی ہیں، ایدا نے منمناتے ہوئے بتایا تو نازلی ہنسی اور پکڑ کر ایدا کو ہاتھ سے لپٹایا۔ مجھ سے کم ہی خوفناک ہوگی وہ جادوگرنی کے ڈنڈے جیسے منہ والی۔ آؤ میں بھی چلتی ہوں، ذرا تمہارے محمد پر لائن مار کر دیکھتی ہوں، لڑکا سخت ہے یا ٹھڑکی تمہاری خالہ کی طرح۔ نازلی نے ایدا کے ڈر کو مسکرا کر مٹایا اور اس کا ہاتھ پکڑے زبردستی اسے بڑے لاؤنج لے گئی۔ ایدا نے بہت ہاتھ کھینچا، پر نازلی کسی کی سن لے تو رونا ہی کس بات کا تھا۔ مرحبا، کیسے ہیں آپ سب؟ ارے محمد بھی آیا ہے، کیسے ہو برخوردار؟ نازلی نے سب کو ہی مسکراتی چہکتی نظروں میں بھرے مخاطب کیا، جو برہان مزدور اور گل خانم کو تو ناگوار ہی رہا، پر بیچارے جبرن مسکرانے پر مجبور نظر آئے۔ اور محمد کی ماں حالہ تو اٹھ کر نازلی اور پھر ایدا کو چمٹی، اور خدا گواہ تھا نازلی کو ان دو سے صرف مطلب کی بو آ رہی تھی، جیسے یہ چوما چاٹی بس دکھاوے کو ہو۔ البتہ ایدا تو نازلی کے پیچھے چھپتی جا رہی تھی، جب اس محمد سلمان کی عجیب سی نظریں سر سے پیر تک محسوس کی۔ تم کیا ان بڈوں میں بیٹھے ہو دلہا راجا؟ ایدا ذرا محمد کو حویلی تو دکھاؤ۔ نازلی در حقیقت یہاں رک کر ان نیک بزرگوں کی باتیں سننا چاہتی تھی، تب اس نے ایدا کو جہنم کے منہ میں مجبوراً ڈالا، جو نازلی کا سویٹر ہاتھ میں دبوچے نہیں حالہ پلیز کہہ کر منت کر اٹھی۔ کھائے گا نہیں تمہیں، ملو اور دیکھو کس مزاج کا ہے۔ احمد کے گھر والوں نے خوشی خوشی اجازت دی، جس پر وہ بھی اکڑا نواب زادہ اٹھ کھڑا ہوا، اور ایدا کا سانس گلے میں تب پھنسا جب محمد اس کو باہر چلنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ایدا نے گل خانم اور برہان مزدور کی سرد نظروں کو دیکھتے نازلی کو شکوہ کناہ نظروں میں برا، اور مجبوراً اس آدمی کے ساتھ باہر نکل آئی، پر پورا جسم جیسے ناپسند سے وجود کی تپش سے جل رہا تھا۔ کیا کوئی پرابلم ہے؟
ایدا کو خود سے اتنا دور چلا آتا دیکھے وہ پلٹ کر کھردرے سے لہجے میں بولا، نہیں۔ ایدا نے فوراً نفی کی، پھر نظریں ادھر ادھر پھیرنے لگی۔ چھت پر چلیں؟ ایدا نے اس کی بات سنتے اس کی طرف برہمی سے دیکھا۔ مطلب؟ ایدا نے ناگواریت سے استفسار کیا۔ مطلب نیچے سے تو میں حویلی دیکھ چکا ہوں 2-3 بار جو آیا، اوپر والا پورشن اور چھت نہیں دیکھا، اس میں صدمے والی کیا بات تھی؟ محمد نے مشکوک نظروں سے ایدا کے تاثرات ٹٹولے۔ جس انسان کے ساتھ بات کرنا، کچھ لمحے ساتھ رہنا دوبر تھا، وہ زندگی کیسے گزارتی؟ نہیں، وہ میں نے ویسے پوچھا۔ چلیں؟ ایدا نے ذرا اعتماد بحال کیا اور خود جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ تبھی محمد نے پیچھے گردن گما کر حویلی کے صحن میں گھومتے ملازمین پر ایک نظر ڈالی اور شرانگیز مسکراتا لمبے ڈگ برتا سیڑھیاں چڑھا۔ یہ حویلی پرانے طرز کی مگر بے انتہا شاندار تھی، پتھر سے بنی ہوئی، جس کی عالیشان خوبصورتی چپے چپے سے سراہنے لائق تھی۔ کھلی ہوادار اور پرفضا جگہ اور کھلے وسیع کمرے، صحن، برآمدے اور دالان۔ اوپر سے زیادہ خوبصورت ہے حویلی۔ تم نیچے ہو یا اوپر؟ تم نیچے رہتی ہو یا اوپر؟ ایدا اسے اوپر والے کمرے اور صحن، اس کے علاوہ باغیچہ دکھا رہی تھی، جب محمد نے کمروں کی طرف اشارتاً دیکھتے پوچھا، میرا کمرہ اوپر ہے، باقی سب نیچے رہتے ہیں۔ ایدا نے سنجیدگی سے جواب دیا، پھر تو شادی تک میں تم سے چھپ کر ملنے آ سکتا ہوں، کسی کو خبر بھی نہ ہوگی، ہم ایک دوسرے کو جان لیں گے مزید اچھے سے۔ ایدا اسے صحن اور باغیچے کی جانب لائی تو محمد نے اس کے بالکل پیچھے رکتے بہکے لہجے میں کہا کہ ایدا گھبرا کر مڑی، اس کی ضرورت نہیں، میں نیچے جا رہی ہوں۔ ایدا کو اس آدمی کی آنکھوں سے عجیب ہوس سی ٹپکتی محسوس ہوئی تو گھٹن کا احساس بڑھا، جس کے پیش نظر وہ نیچے جانے کو مچلی، پر اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ محمد اسے بازو سے دبوچ کر دیوار سے لگا دے گا۔ وہ سہم گئی، چیخ بھی نہ سکی کیونکہ اس کا بھاری دوسرا ہاتھ ایدا کے منہ پر جمع تھا۔ ایدا کی آنکھیں سرخ ہو کر بھیگی اور محمد کی جلنے لگی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہاری یہ اکڑ برداشت نہیں کروں گا۔ کس بات کا غرور ہے؟ ہاں، ہو کیا تم؟ حور پری ہو یا سرحاب کے پر لگے ہیں تمہارے اس جسم کے ساتھ؟ مجھے سر جھکا کر حکم ماننے والی عورت چاہیے، اس لیے تمہارے گھر والوں کو کئی ایکڑ زمین دے رہا ہوں، ورنہ کڑیلی عورتوں کی ازمیر کی بازواروں میں کمی نہیں، سمجھی؟ وہ دبنگ انداز میں چلایا تھا ہی وڈیرا، تبھی اکڑ اور غرور بھی اونچا تھا، اور ایدا نے ڈرتے ہوئے ہی سر ہلایا تاکہ وہ اس کا منہ آزاد کرے۔ وہ بیچی گئی ہے، یہ سننا حیرت کا سبب نہ تھا۔ اچھی بات ہے، میرے اشاروں پر سانس لوگی تو سانس بند نہیں ہونے دوں گا تمہارا۔ لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، پر تم پر دل آ گیا تھا، تبھی تمہاری یہ باغی نظریں برداشت کر رہا ہوں۔ ایدا، محمد نے اس کا منہ تو آزاد کر دیا، پر اب اس کا ہاتھ ایدا کی گردن کے گرد جکڑا تھا۔ ایدا کبھی سانس لیتی، کبھی گھونٹ لیتی، پر سر ہلائے جا رہی تھی۔ پیچھے ہٹے۔ ایدا کا دم سا گھٹا تو وہ اس آدمی کی نزدیکی میں کراہت محسوس کرتی سسک اٹھی۔ محمد نے ذرا فاصلہ بناتے اس کی روتی آنکھوں کو شرانگیز مسکراہٹ سے دیکھا۔ چلو اب خوش کرو مجھے، کیونکہ بہت غصہ دلا دیا ہے تم نے۔ وہ پیچھے تو ہو گیا، پر اس کا بے باک مطالبہ ایدا کے پیروں سے جان ضرور کھینچ گیا۔ کہ کیا مطلب؟ وہ بولتے ہوئے ہکلا گئی، آنکھیں جیسے بے یقینی سے پھٹنے کو آئیں۔ اتنے خوبصورت ہونٹ کیا قبر میں لے کر جاؤ گی؟ تمہیں نہیں پتا ایک ناراض مرد کو عورت کیسے خوش کرتی ہے؟ وہ رعونت سے بولتا ایدا کے اندر سنسنی اتار گیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے خباثت کے سنگ ایدا کے نچلے ہونٹ کو چھوا تو وہ سانس روکتی بے اختیار اس کا ہاتھ اچھوت کی طرح پیچھے ہٹا گئی۔ کہاں؟ خوش کیے بنا تمہیں جانے نہیں دے رہا۔ وہ روتی ہوئی اس سے پہلے جاتی، محمد نے اسے بازو سے دبوچتے گھسیٹ کر سامنے کیا۔ اس وحشی کو ایدا کے آنسوؤں اس کی اذیت سے رتی برابر فرق نہ پڑ رہا تھا۔ نہیں، شادی نہیں ہوئی، بعد میں پلیز ایسا مت کرے، میں شور مچا دوں گی۔ ایدا نے سسکتے ہوئے اپنی بازوؤں کو چھڑوانا چاہا، پر محمد نے اس کے دونوں بازو پوری قوت سے جکڑ رکھے تھے، اس پر جیسے ایدا کی نوخیز خوبصورتی دیکھے جنون سوار ہو گیا تھا۔ تمہارا شور گھونٹنا اچھے سے آتا ہے، اس لیے مزید دماغ خراب مت کرو،
सुहाग रात तो शादी के बाद ही मनाऊंगा, वो भी बहुत अच्छे से। पर अभी मैं थोड़ा खुश होने के मूड में हूँ। वैसे भी जमीन की डील हो चुकी है तो तुम अब मेरी मलकियत हो। एदा ने अपनी मज़ाहमत रोकते जरिंदे को देखा, जो यहाँ खड़ा अपनी हवस के हाथों मजबूर होकर रस्म व रिवाज की धज्जियां बिखेरने पर तैयार था। क्या ऐसा शख्स एदा जैसी नाजुक दिल की लड़की को कभी संभाल सकता था? उसके दिल ने चीख कर नफी की थी, अगर तुम मेरे करीब आए मैं खुद को मार दूंगी, फिर मेरी लाश के साथ सुहाग रात मना लेना। एदा ने डर खौफ एक तरफ करते, आंखों में नफरत और हकारत बरतते ललकार कर कहा। तो महमद ने मुतासर होते उसकी बात सुनी, फिर मजाक उड़ाता हंसा। तुम जैसी डरपोक तो एक खराश ना दे खुद को, मारेगी कहाँ? देखो तुम वक्त बर्बाद कर रही हो। इतना बड़ा मुतालबा तो नहीं कि तुम मरने मारने पर उतराओ। चलो शाबाश, ये हया और पाकीज़गी का निकाब साइड करो। तुम्हारा होने वाला शौहर हूं मैं। वो इसे बख्शने के मूड में ना था, और मजीद एदा में इस मरदूद की मिन्नतें करने की हिम्मत ना थी। तभी जोर से टांग उठाकर गुरनाम महमद की नाफ से नीचे मार गई। एक सेकंड में कराहते महमद की गिरफ्त छूटी, और इसी का फायदा उठाते वो जल्दी से दौड़कर अपने कमरे में जा छुपी और दरवाजा भी हामते हुए लॉक कर दिया। महमद को तो 10 सेकंड सांस ना आया। वो इस जोर से उसकी नाजुक जगह सुजा गई थी कि महमद ने कभी ऐसा दर्द ख्वाबों में भी ना सोचा था। सिरल अब गाली बकता वो लड़खड़ाता दरवाजे तक आया, जिस पार वो हमलावर छुपी थी। एदा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे इसका हिसाब जरूर लूंगा, याद रखना। वह दरवाजे को पीट कर कराता हुए से धमकी देकर वहां से गया, तो एदा वही दरवाजे में रोती हुई अपनी सिसकियां घोटती बैठती चली गई। जिस घर में उसके अपनों के होते उसकी इज्जत महफूज ना थी, वो एदा का जहन्नम खाना ही था। वो वहीं छुप कर बैठी रही। वो लोग चले गए। नाजली खाना भी लेकर आई, पर एदा ने सोने का बहाना करे दरवाजा ना खोला। जबकि नाजली जो इन सब के बीच बैठी रही, इसकी माँ भाई ने मजम्मत भी की और बेचारी को इन सौदागरों की कोई चाल भी पता ना चल सकी। लेकिन एदा अब मर कर भी खुद को इस महमद सुलेमान के हाथ नहीं देने वाली थी, कम से कम महमद के इस रूप को देखने के बाद तो हरगिज नहीं। जी जनाब, धमाकेदार लॉन्ग मेगा एपिसोड दी है, कैसी लगी जरूर बताइएगा। अच्छा और लंबा सा तबसरा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट एपिसोड कैसी होगी ये तो आपको पता चल ही गया होगा। इंजेक्शन कैसे लगाएगी लगवाएगी दिलारा, ये तो कल देखने वाली बात होगी। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा और प्यारा सा तबसरा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।